الحمدللہ ہم جس شخصیت کی میلاد منانے بیٹھتے ہیں اس شخصیت کی عظمتوں اور رفعتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج یہ محفلیں نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو شعراء کرام کی گلوکاریاں نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو فقہاء کرام کی فقہی بصیرتیں نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو جتنے بھی مفسرین ہیں ان کی نغمہ سنجیاں نہ ہوتی، نہ مفسرین ہوتے، نہ مفکرین ہوتے، نہ اولیاء دین ہوتے۔ غرضے کی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت محترم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ کوئی بدعت یا بری چیز نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان سے ذرا پوچھو کہ جب حرم شریف کے بغل میں سنیما گھر کھولا گیا تب انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مکہ جیسے مقدس سرزمین پر جوا کے اڈے کھولے گئے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، مدینہ شریف میں سنیما گھر کھولے جا رہے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، شراب کے اڈے، جوا خانے، عرب جیسی مقدس سرزمین پر خنزیر کھلایا جا رہا ہے تب انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ حرم کے باہر بالکل یہودیوں کا بہت بڑا ہوٹل ہے جس میں حجاج کرام سے یہودی پیسہ کماتے ہیں اور وہاں پر یہودیوں کے مشن کو عام کیا جا رہا ہے تب انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ایک سنی مسلمان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے لگتا ہے فوراً انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ نادانوں تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، اب ان کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کی بات پر یاد آیا حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرضوان کا وہ واقعہ ہمیں یاد آتا ہے کہ سرکار امام رازی بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے مدرس تھے اور آپ ہمیشہ زندگی بھر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ آپ کے جب نزا کا وقت ہوا، موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو شیطان ان کے پاس آ کر کہتا ہے اے رازی تم زندگی بھر پڑھاتے رہے، ہاں پڑھاتا رہا، کیا تم نے جانا کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں بالکل اللہ ایک ہے۔ کیسے تم نے جانا کہ اللہ ایک ہے؟ امام رازی نے ایک دلیل دیا اللہ کے ایک ہونے پر اور اللہ کے ہونے پر، ایک دلیل دیا، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ امام رازی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو بھی رد کر دیا۔ تیسری دلیل دی، شیطان نے تیسری دلیل کو بھی رد دیا۔ بے پناہ بے شمار دلیلیں آپ دیتے رہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ امام رازی نے تقریباً 360 دلیلیں دی کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، لیکن ابلیس سارے دلیلوں کو رد کرتا رہا، سارے دلیلوں کا جواب دیتا رہا۔ حضرت آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبرا کہیں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے اور آپ یہ ملاحظہ کر رہے تھے کہ میرے مرید شیطان کو دلیلیں دیتا جا رہا ہے، شیطان ان کی دلیلوں کو رد کرتے جا رہا ہے۔ آپ نے وہیں سے آواز دیا، فرمایا رازی اس مردود کو دلیل کیا دیتے ہو؟ تم کہنے کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ مردود میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جتنی آرام کاریاں ہوں کوئی تکلیف نہیں، میلاد آئے گا میلاد پر دلیل دو، دلیلوں کی بات کرتے ہو، ہزاروں اور لاکھوں تقریریں ہو چکی ہے، علماء کرام نے ہزاروں اور سینکڑوں دلیلیں پیش کرتی ہے، بالکل یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ میلاد منانا جائز ہے، بدعت و شرک نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میلاد آتا ہے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر دلیل دو، تم کو کہاں لگا دلیل دو، جلوس آج کی طرح دلیل دو، تو نوجوانوں یہ سبق یاد کر لو، اب کوئی اگر ویسا گھوڑا اور گدھا جیسا انسان آئے گا اور دلیل مانگ لینا تو امام رازی کا جواب یاد رکھ لینا، کہہ دینا کہ نادان ہمیں میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر دلیل کے حضور کا میلاد بغیر دلیل کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عصمتیں اور رفعتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخشی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان میں پیر و مرشد آپ مدینہ شریف میں درس بخاری دے رہے تھے، اللہ دے کیا شان ہے، ایک ہندی ہیں عجمی ہیں لیکن مدینے میں بیٹھ کر آپ جب بھی جاتے تو درس بخاری دیا کرتے تھے، عرب کے بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں آتے اور بخاری شریف بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔
بخاری شریف بخاری امام بخاری کا کیا لوگ کہتے ہیں بخاری میں حدیث دکھاؤ. میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے بخاری ہی صحیح سے پڑھ لیا ہوتا تو تم جو بدعقیدہ نہیں ہوتے. اس لیے کہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتے. جو امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بخاری شریف کی جب ایک حدیث لکھتے تو کس طرح اہتمام کرتے. 6 لاکھ سے زائد حدیثیں آپ کو زبانیں آتی، 6 لاکھ سے زائد حدیثیں آپ کو زبانیں آتی، 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں جنہیں آتی، پھر بھی وہ غیر مقلد نہیں رہا. زندگی بھر اپنے آپ کو امام شافعی کا مقلد مانے، اور آج جنہیں 4 حدیثیں یاد ہو جاتی وہ مردود غیر مقلد ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. امام بخاری کا یہ عالم تھا کہ جب آپ حدیثیں بہت ساری یاد ہو گئی تو آپ نے سوچا لاؤ انہیں کتاب پر اتار دیا جائے، وہ اوراد پر اتار دیا جائے. تو آپ اپنے شہر سے مکہ المکرمہ آتے ہیں، اور مکہ المکرمہ میں جب آپ نے ایک حدیث لکھنا ارادہ کیا تو آپ سب سے پہلے گئے، آپ نے زمزم کے پانی سے وضو کیا یا غسل کیا. 2 طرح کی وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور 2 رکعت نماز تہجد الوضو پڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ لکھتے ہیں، ایک حدیث سے پھر دوسری حدیث جیسے لکھنا شروع کرتے اور سوچتے کہ میں کس کی بات لکھنے جا رہا ہوں، میں کس کا تذکرہ لکھنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى. امام بخاری جانتے تھے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات لکھنے جا رہا ہوں. وہ جب بولا کرتے تو جیسے قرآن بولا کرتا ہے، لہذا دوسری حدیث بھی لکھنے کے لیے پھر سے آپ جاتے، آب زمزم کے پانی سے وضو کرتے، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتے، پھر آ کر دوسری حدیث قلم بند کرتا تھے. یہی حال ہر حدیث ہے. ایک حدیث آپ نے آب زمزم سے وضو کیا یا غسل کیا، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھا، اس کے بعد ایک حدیثیں آپ نے امام بخاری نے لکھی ہیں. جب رفع تیار ہو گیا تو آپ اب وہاں سے اٹھتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں. مکمل جو حدیثیں تھی آپ نے رفع تیار کر لیا، اب اس کا فعل تیار کرنا ہوا تو آپ مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، اور مدینہ شریف میں جب آتے ہیں تو آپ وہاں پر فعل کرنا شروع کرتے ہیں. اب جب فعل کرتے ہیں تو ایک حدیث مبارکہ جب اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میں نے آپ سے منسوب حدیث لکھی ہے. یا رسول اللہ اب آپ بتائیں کہ حدیث آپ ہی کی ہے کسی غیر کی ہے. آپ مراقبے میں بیٹھ جاتے اور آنکھوں کو بند کر لیتے. کسی کہنے والے نے کہا ہے الٹی کی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ اکبر. امام بخاری کا عقیدہ تھا اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبر میں موجود تھے، قبر کے اوپر نہیں موجود تھے، لیکن امام بخاری جیسا امام جس بھی حدیثوں کو لے کر لوگ کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، کہاں بخاری میں لکھا ہے. امام بخاری جیسے امام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں موجود ہیں، جس طرح آپ قبر کے باہر سنا کرتے تھے ویسے ہی قبر کے اندر سنا کرتے تھے. گویا کہ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وقار کانے نالے کرامت پہ راکھوں سلام. ایک حدیث آپ لکھتے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کیا واقعی آپ نے ایسا کہا تھا. اس کے بعد مراقبے میں بند آنکھیں بند کر لیتے، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد حضور جب تک کہ اس بات کی واضح نشانی نہیں دیتے کہ یہ حدیث میری ہے، امام بخاری نے دوسری حدیث کو فیل نہیں کیا. دیکھیں 6000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، ساری حدیثوں کا یہ رہا. اب دیکھیں امام بخاری کی بات آئی تو بتا چلا گیا کہ کیا عظمت تھی آپ کی. امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کا درس حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ مدینہ شریف میں دے رہے. ایک عرب کا شیخ آیا اور اس نے کہا یا شیخ لی سوال، اے شیخ میرا ایک سوال ہے. فرمایا حضور تاج الشریف فرمایا قول کیا سوال ہے. اب عربی میں بات چیت عرب میں ہو رہی تھی. فرمایا کیا سوال ہے. اس عربی شیخ نے کہا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنے لوگ صوفیہ کو جو آزاد کیا تھا، اس آزادی کی وجہ سے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں، ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جو ابو لہب نے اپنی لوگوں کو آزاد کیا تھا، اس آزاد کرنے کی وجہ سے ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. سرکار تاج الشریعہ نے کہا ہاں ہم بالکل اس حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں. اس نے کہا ھذا حدیث لیس بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، میں اس کو حدیث کو نہیں مانتا، یہ حدیث غیر صحیح ہے. سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے.
آپ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس شیخ نے کہا کہ دیکھیں یہ حدیث میں آپ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ سے ایک کافر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ ابو لہب جو کافر تھا لیکن میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اس نے اپنے لونڈی کو شہادت کی انگلی سے آزاد کیا تھا، لہذا حضور کے میلاد منانے کی برکت سے اس کافر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہاں ہم یہی کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے قرآن کی آیت کے تعارض ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ کہا حضور تاج الشریعہ نے کہا ٹھیک ہے، کون سی آیت ہے تو بتائیں کہ جس کے خلاف یہ حدیث ہے؟ اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ جب کسی حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہو جائے تو قرآن پر عمل کیا جائے گا اور حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر ایسا حکم ہے کہ قرآن کی آیت ہمیں کچھ اور کر رہی ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہا ہے، تو قاعدہ یہی ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے گا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ذرا بتائیے تو کہ وہ کون سی حدیث ہے، وہ کون سی آیت ہے جو اس حدیث کی تعارض اور تصاقل کر رہی ہے؟ اس نے کہا قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، اور وہ کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں قرآن صحیح کہہ رہا ہے کہ حدیث صحیح کہہ رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہے، اور حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ آپ یہ فیصلہ کریں کہ حدیث کو مانا جائے گا، قرآن کی قرآن کو مانا جائے گا۔ قاعدہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جب قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو حدیث کو ترک کر دیا جاتا ہے اور قرآن کو مانا جاتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان مسکرائے، کہتے ہیں کہ آپ نے جس آیت کریمہ کے ٹکڑوں کو پڑھا ہے ذرا اس کے آگے بھی تو پڑھیے، اس کے آگے میں تو کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں لکھا ہے۔ جس طرح دیکھیں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں قرآن کی کوئی آیت کا کوئی جز لے لیتے ہیں، آگے پیچھے کاٹ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ایسا لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں اس سے پہلے اور اس سے کیا لکھا ہوتا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو وہ عرب کے شیخ نے صرف اتنا ٹکڑا پڑھا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا قرآن میں دیکھو اس کے آگے لکھا ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کافروں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی؟ کہاں ہم مانتے ہیں کہ کافروں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سرکار تاج الشریعہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ آپ کافروں کی مدد نہیں کرتا ہے؟ بغیر اللہ کی مدد میں کوئی کافر زندہ رہ سکتا ہے؟ بغیر اللہ کی مدد کے کوئی کافر کے یہاں بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ بغیر اللہ کی مدد سے وہ کھانا پینا کوئی کر سکتا ہے؟ پتا کیا چلا کہ اللہ کافروں کی مدد کر رہا ہے تب وہ زندہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا آپ بتائیں اللہ کافروں کی مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی مدد ہی سے تو کافر زندہ ہے، اس کی مدد سے بچے ہو رہے ہیں، اس کی مدد سے زندگی جی رہے ہیں، اس کی مدد سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ تاج الشریعہ نے فرمایا حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور آپ کہتے ہیں اللہ کافر کی مدد کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں تو کیا کریں؟ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ بھی صحیح ہے اور حدیث مصطفیٰ جو ہے وہ بھی صحیح ہے، اتنی گلا ہوا صحیح ہے، میں دونوں کو صحیح مانتا ہوں، دونوں صحیح ہیں۔ اس نے پوچھا شیخ نے پوچھا یا شیخ کیسے لیما جاتا ہی تھا؟ تو سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا ہے حضور یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کا تعلق قیامت جب قائم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس آیت کا تعلق اس وقت سے ہے کہ جب جہنم میں کافر چلے جائیں گے تب کافروں کے عذاب میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو یہ زمانہ یہ جو بات ہو رہی ہے وہ کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور ابو لہب والی جو حدیث ہے وہ قیامت سے پہلے والی دنیا کی بات ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس دنیا میں جو عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے یہ بات قرآن والی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جو بتایا جا رہا ہے کہ تخفیف نہیں کی جائے گی وہ قیامت کے غائب ہونے کے بعد ہے۔ لہٰذا قرآن کی آیت بھی صحیح ہوئی اور حدیث مصطفیٰ دونوں صحیح ہے۔ پتہ کیا چلا کہ میلاد منانے والے کی خوشی جب وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ تو میں پھر میلاد مصطفیٰ منانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے۔ اگر میلاد منانا شرک و بدعت ہوتا تو خدا کی قسم جتنے لوگ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں سب سے بڑے بدعتی وہی ہوتے، ان کا وجود بدعتی ہو جاتا، ان کا خاندان ان کے نسلیں بدعتی ہو جاتے۔ آپ ذرا دیکھیں آواز سن کر، ایک بہت پیاری سی بات ہے، نقطہ بتا رہا ہوں اس بات پر، آوازیں سن کر ہم حقیقت کا پتہ لگاتے ہیں۔
آوازوں سے حقیقت کا اندازہ لگتا کہ نہیں لگتا؟ مثال کے طور پر اب یہ دیکھیے محراب بنا ہے، محراب کے پیچھے جگہ ہے، اب محراب کے پیچھے کیا چیز بیٹھا ہے ہمیں نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، اور اگر وہاں سے پیچھے سے آواز آئے میاؤں تو آپ کہیں گے کون ہے؟ کون ہے بتائیے؟ کون بیٹھا ہے؟ لیکن میں نے بتایا بھی نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا آواز پہچان کر اس نے کہا میاؤں، آپ نے کہا بلی بیٹھی، آواز سنے آپ نے اس کی حقیقت کو جان لیا۔ ابھی مسجد میں اندر بیٹھے ہیں، باہر سے اگر بھونک بھونک کی آواز آئے تو آپ جان جائیں گے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کتا ہے۔ اگر اسی طرح سے بھیچو بھیچو کی آواز آئے تو آپ سمجھ جائیں گے، ہم نام نہیں بتائیں گے، آپ سمجھ جائیں گے گدھا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ آوازیں سن کر اس کی حقیقت پتہ چلی۔ آوازوں کو سن کر انسان اس شے کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ جیسے بلی نے میاؤں کہا، میں نے نہیں بتایا، نہ کسی نے دیکھا، فوراً آواز سن کر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بلی ہے۔ بھو بھو کی آواز آئی، آپ نے آواز سن کر فوراً فیصلہ کر لیا کہ کتا بھونک رہا ہے۔ تو جس طرح چار پیر والے جانوروں کی آوازوں کو سن کر آپ اس کی حقیقت کو بتا دیتے ہیں، تو اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ گدھے نما جانور ہیں، آپ ان کی آواز اور بولی لگا کر ان کی حقیقتوں کا اندازہ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اور بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، آپ ذرا دیکھیں، اب اگر کہیں سے آواز آتی ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی مالکہ مٹی میں مل گئے ہیں، تو آپ کو فوراً اندازہ لگا دینا چاہیے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار نہیں بلکہ کوئی گدھا جیسا جانور ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو کہہ رہا ہے، مر کر مٹی میں مل گیا ہے۔ آواز سے حقیقت آپ کو جاننا پڑے گا، اور اگر کوئی اسی جگہ پر کہہ دے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو آپ کو حقیقت کا پتہ لگ جائے گا کہ جو یہ شعر کہہ رہا ہے وہ مصطفیٰ کا وفادار نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کو وفادار۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کہیں سے کوئی آواز آئے کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی کو علم غیب نہیں، تو آپ سمجھ جانا کہ وہ کوئی دوسرا جانور ہے جو گدھے کی شکل اختیار کر رکھا ہے، آپ کو اندازہ لگانا ہوگا۔ لیکن اگر کہیں سے کوئی ایسی آواز آ رہی ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہوگا، جب نہ خدا یہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب اگر کہیں سے آواز آئے کہ مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں بیٹھے ہیں، تم یہاں بیٹھ کر درود و سلام پڑھتے ہو، مصطفیٰ نہیں سنیں گے، سمجھ جانا کہ وہ کوئی اور جانور ہے۔ اور اگر کہیں سے آواز آ جائے دور و نزدیک کے سننے والی اوقات گانے لالے کرامت پناکو سلام، اب ذرا دیکھیں سنی کتنا مصطفیٰ سے عقیدت رکھتا ہے، کتنا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت رکھتا ہے۔ سنی کو پتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سنی نے سمجھ لیا ہے کہ خانہ کعبہ مکہ سے تھوڑا سا اتر کی جانب ہٹیں گے، محبوب کا گھر ہے۔ جیسے ہی اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا، فوراً رخ پھیر لیا، مصطفیٰ جان رحمت کے شہید کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، اور یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ کا درود پڑھنے لگتا ہے، کیونکہ سنی کو معلوم ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت تیرا کو سلام۔ تو اب اگر کہیں سے ایسی آوازیں اٹھیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کے خلاف بولی ہو، یا مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار کے خلاف بولی ہو، یا مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی طرف اگر کوئی آواز اٹھائے کہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے، تو سمجھ جانا یہ انسان نما جانور کوئی گدھا ہی ہے جو ایسا عقیدہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجم کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک تب ہے ذکر ان کا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میلاد منانا شرک نہیں ہے، بلکہ میلاد منانا یہ عین ایمان کی نشانی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، عین ایمان ہے۔ کیوں ایمان ملا ہمیں؟ قرآن حضور کے صدقے، قرآن ملا ہمیں حضور کے صدقے، رحمان ملا ہمیں حضور کے صدقے، سب کچھ حضور کے صدقے ملے ہیں۔ تو جس کے صدقے ساری کائنات کی بہاریں منا رہا ہو سنی، اور اگر وہ میلاد منائے تو وہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ حضور کی میلاد منانا بدعت نہیں بلکہ یہ باعث ثواب ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز کل جلوس محمدی نکلے گا، اس میں ہم اور آپ کو شرکت کرنا ہے انشاءاللہ، بڑے ہی ادب کے ساتھ۔ باوضو آپ جلوس میں رہیں، جب تک رہے جلوس میں نگاہیں نیچی رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، بالکل ہلر دنگا نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوان یہاں ہوتے تو ان کو کچھ بتایا جاتا، الحمدللہ ہمارے بزرگ تو بہت ہی عزت و احترام سے، پھر بھی آپ یہ لوگوں کو درس دیں کہ باوضو ہو کر جلوس میں آئیں گے، نگاہیں نیچی رکھتے چلیں گے، ایسے کلام
نہیں پڑھے جائیں گے جس میں ناچنے اور میوزک وغیرہ ہو، سادہ کلام اچھے اچھے کلام پڑھے جائیں، لوگ اس کلام پڑھتے رہیں یا درود پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ صبح کا جو جلوس بچوں کا وہ بھی رہے گا، اور انشاءاللہ کل ہماری اس مسجد سے بھی جلوس محمدی نکالا جائے گا 5 بجے سے۔ آپ تمامی حضرات اپنے مسجد کے جلوس میں کل 5 بجے شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ دعا ہے مولا ہمیں محفل بلال کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔ محفل بلال کے صدقے میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ دارین سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ حضور کی سچی پکی محبت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ حضور کے عشق میں ہمیں زندگی گزارنے اور اسی عشق کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔